السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل صاحب کی وفات ہونے ہی تھی کہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ یوسف جمیل صاحب نے اپنی ویڈیو بیان میں یہ کہا تھا کہ ان کے چھوٹے بھائی نے خود کو شوٹ کر کے خودکشی کی ہے۔ انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ لیکن ابھی حال ہی میں طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے نے خودکشی نہیں کی، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہے۔ کسی نے اڑا دیا، اس نے خودکشی کی، اللہ نے واسطے میں پہلے بہت زخمی ہے، ایڑیاں کے لنات میں نے زخمی ہے، شہید ہے۔ شاید سے ایسا ہو سکتا ہے کہ یوسف جمیل صاحب نے غلطی سے جلد بازی میں ایسا کہہ دیا ہوگا، لیکن ابھی تک ان کی جانب سے ایسی کوئی بھی وضاحت پیش نہیں کی گئی۔ خیر، ہم اللہ پاک سے عاصم جمیل صاحب کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی حال ہی میں طارق جمیل صاحب پر بریلوی علماء کرام کی جانب سے ایک بہت بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے، کیونکہ طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی نماز جنازہ کے بعد دعائے مغفرت کروائی تھی۔ نہ صرف نماز جنازہ کے بعد دعائے مغفرت کروائی بلکہ باقاعدہ قرآن خوانی کا اہتمام بھی کروایا، جبکہ دیوبندی علماء کرام کے نزدیک نماز جنازہ کے بعد دعائے مغفرت کرنا یا پھر قرآن خوانی کرنا صرف بدعت ہے۔ اسی حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب نے پہلے اظہار تعزیت پیش کرنے کے بعد یہ سوال کیا کہ جب بریلوی دعائے مغفرت یا پھر قرآن خوانی کا اہتمام کرواتے ہیں تو ان پر بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، لیکن طارق جمیل صاحب ہر دفعہ نماز جنازہ کے پڑھانے کے بعد یہ سب کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد وہ مغفرت کی دعا کریں تو وہ درست ہو، اور اگر باقی کوئی سنی یا باقی دیگر مسلمان اپنے مرحوم والدین کے لیے ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اگر وہ دعائے مغفرت کریں تو وہاں پر لڑائی جھگڑے شروع ہوں اور اس کو غیر شرعی اور بدعت قرار دیا جائے۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار انجینئر محمد علی صاحب کی جانب سے 26 نومبر کو ہونے والے مناظرے کے حوالے سے ایک کمنٹ آیا ہے۔ انجینئر صاحب نے اپنے کمنٹ میں یہ لکھا کہ اویس ربانی صاحب، اگر آپ کو مکالمہ کروانے کا اتنا ہی جذبہ ہے تو اپنے سٹی کراچی سے اپنے دوست مفتی منیب الرحمان صاحب سے کسی بھی بریلوی مولانا صاحب کے حق میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنوا کر اپلوڈ کریں اور پھر مولانا صاحب کو ساتھ لے کر کسی بھی سنڈے کو قرآن و سنت جہلم اکیڈمی تشریف لے آئیں۔ انجینئر صاحب ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ریسنٹلی مفتی حنیف قریشی صاحب کی جانب سے بھی ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا تھا جس میں وہ اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ وہ 26 نومبر کو انجینئر صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اویس ربانی صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب سے ویڈیو بنوا کر لاتے ہیں یا پھر انجینئر صاحب مصباحی صاحب کی طرح مفتی صاحب کے لیے بھی اپنا اصول تبدیل کرتے ہیں۔ لیکن اس کنٹروورسی کے دوران بہت سے لوگ اویس ربانی صاحب پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اویس ربانی صاحب صرف ریٹنگ کے لیے یا پھر ویوز حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ تو ان تمام بھائیوں سے میری عرض ہے کہ اویس ربانی صاحب کوئی چھوٹے موٹے اینکر نہیں ہیں، وہ باقاعدہ پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کی ڈیبیٹس کو ہوسٹ کرتے آ رہے ہیں۔ اگر یہاں پر بھی وہ نیک نیتی کے ساتھ اختلافات کو ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں ان پر یہ گھٹیا الزام تو کم سے کم نہیں لگانا چاہیے۔ خیر، اس پر آپ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر صاحب سے یہ سوال ہوا کہ پاکستانی حکومت کا لاکھوں کی تعداد میں پاکستان سے افغان ریفیوجیز کو نکلنے کا آرڈر دینا کیا یہ صحیح ہے یا پھر غلط، اور مزید انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ جب طالبان نے افغانستان پر اقتدار قائم کیا تھا تو اس وقت تو آپ سب لوگ بڑے جذبے کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں، لیکن آخر آج ایسا کیا ہوا کہ اسی طالبان کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں؟ اس لیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں قطن کی حق میں نہیں ہوں کہ جن لوگوں کے باپ داداؤں کی قبریں پاکستان میں بن چکی ہیں اور پچھلی 2-3 نسلوں سے وہ پاکستان رہ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں ہے انہیں افغانستان بھیجا جائے، یہ یعنی میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ جب 3 نسلیں یہاں ان کی گزر چکی ہیں، یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ انہیں اپنے آباء اجداد کی قبروں سے دور کر دیا جائے۔ اس وقت میں تو یہ سمجھتا ہوں، اپنے ذاتی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی چارے کا بھی تقاضا یہ تھا کہ جب تک افغانستان سٹیبل نہیں ہوتا تو یہاں سے لوگوں کو نہ نکالا جاتا۔ جب طالبان افغانستان میں قابض ہوئے تو ماشاءاللہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی خوشیاں مٹھائیاں بانٹی گئی۔ جب آپ خود اس کو ہیرو بھی بناتے ہو تو اس کے بعد ہمارے پورے ایک سب کانٹیننٹ کو آپ اس کا نام دہشت گرد دیتے ہو۔ تو یہ ان لوگوں نے بانٹی تھی جن لوگوں کو سینس نہیں ہے، یعنی جن کو پالیٹکس کی سمجھ نہیں ہے، جو ورلڈ پالیٹکس ہے۔ میں تو پاکستان کا 1979 میں رشیا کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کے جنگ کرنا، میں اس کو بھی سرے سے غلط سمجھتا ہوں۔ تو آپ میرا سانس تو یہ سمجھیں، یعنی یہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، یعنی یہ ضرورت نہیں تھی کہ اس طریقے سے امریکہ کا اعلی کار بنتے یہ لوگ۔ ہاں، افغانستان کے لوگ وہ ضرور جہاد کریں رشیا کے خلاف، کیونکہ رشیا نے انویژن کی تھی۔ تو ورلڈ وار 2 کے بعد جب سے یو این او کے تحت ملکوں کی باؤنڈریز بن چکی ہیں، کسی ملک کا دوسرے ملک میں داخل ہونا یہ دہشت گردی ہے۔ خواہ رشیا یوکرین میں داخل ہو، خواہ رشیا افغانستان میں داخل ہو، خواہ امریکہ ویتنام میں داخل ہو، یہ سب کے سب دہشت گرد ہے۔
या अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में दाखिल हो, ये दहशतगर्दी है। अगर आपको मुकम्मल वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चौथी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में जावेद अहमद गामदी साहब से ये सवाल हुआ कि फिलिस्तीन में इसराइल की फौज की तरफ से जो आम लोगों पर हमला किया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या मौकिफ है और आपको क्या लगता है कि इस जंग को कैसे खत्म किया जा सकता है? कि अगर उन्होंने जंग ही का ऑप्शन तजवीज़ कर लिया अपने लिए तो आखिरी हद तक उन हदूद के अंदर रहने की कोशिश करें। और ये उनको भी कहता हूँ मैं, यहूद को भी, वो भी खुदा के दीन के मानने वाले हैं, वो भी तौरात के मानने वाले हैं, वो भी पैगम्बरों से मंसूब करते हैं कि अपने आप को वो उन हदूद में रखें। जंग अपनी जगह, ये कि लोगों को मारा जाए, ये कि बस्तियाँ तबाह की जाएँ, ये कि कौमों को जलावतनी पर मजबूर कर दिया जाए, ये सब वो मज़ालिम हैं जो खुद उन पर हुए हैं तारीख़ में। बिल्कुल, तो वो इससे इज्तनाब करें। पांचवी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से एक वीडियो पब्लिश की जिसमें उन्होंने ये बताया कि मुसलमान आखिर इमाम मेहदी इस्लाम को कैसे पहचानेंगे। अब गौर कर ले कि जो भी इमाम अली अलैहिस्सलाम से विलायत को मानता होगा, आगाज करता होगा, वही हक में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचान सकेगा, वरना सारे के सारे बेदीन वो झूठे किस्म के मेहदियों के पीछे चल पड़ेंगे। 2 नंबर किस्म के जुगादरी किस्म के टोपी ड्रामे करने वाले जो आपको बना देंगे ये मेरे को ख्वाब आया, मैं ये हुआ, मैं मेहदी बन गया। क्यों? इसलिए इनके पीछे चलते हो, इसीलिए चल रहे हो कि खुदा के बंदे पहले इमाम को तो तुम मान नहीं रहे हो। और ये गुमराह इसलिए हो रहे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, टोपियों वाले और ये पंच टखनों से ऊपर करने वाले, यही ज्यादा गुमराह होते हैं। ये हकीकत मैं आपको बताऊं, दुनिया में इस वक्त जितने भी मुर्तद हो रहे हैं, मुल्हिद हो रहे हैं, एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, एथीस्ट हो रहे हैं, वो इसी तबके में से जिसको हम कहते हैं सलफी या वहाबी या वो तबका कहते हैं जो शिर्क की लठ लेकर मुसलमानों के पीछे दौड़ पड़ते हैं और मुसलमानों को मुब्तदी, मुशरिक, बिदती, काफिर, फासिक, फाजिर और फिर बाद में जाकर जब इख्तिदार इनके पास आता है या असला इनके पास आता है, मुसलमानों को मार देते हैं। यही वो तबका एक मखसूस, मैं आपको बताऊं, आप मेरी बातों को दायरा लगाते जाए, शुरू से आखिर तक पढ़ते जाए, समझते जाए, आपको समझ आएगी बात कि मैं किन लोगों की तरफ कह रहा हूं आपको। और ये जानबूझकर लॉन्च करते हैं मेहदी को, ये जो सलफी, जो इस तरह के लोग हैं जो मुसलमानों को मुशरिक कहते हैं, ये खुद इमाम मेहदी को मानते नहीं है, ये उसको मजीद मशकूक बनाने के लिए झूठे किस्म के मेहदी को लाज करते हैं। 6th अपडेट ये है कि रिसेंटली साहिल अदीम साहब का एक नया पॉडकास्ट आउट हुआ है। इस पॉडकास्ट में साहिल अदीम साहब ने साइंटिफिक और पॉलिटिकल चीजों को डिस्कस किया है। अगर आप इस पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।